بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. میں ہوں آپ کی میزبان انا یوسف. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, پروگرام کا آغاز کریں گے. 8 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس اعزاء اور جلوس برآمد کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. جی پروگرام میں آپ کو وقتاً فوقتاً براہ راست بھی دکھاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج 11 بجے ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہوگا 8 محرم کی مناسبت سے. ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ابھی خبروں سے ہم نے آغاز کرنا ہے. کچھ حیران کن چیز جو ہے صبح اخبار پڑھتے آنکھوں کے سامنے سے گزری. وائلڈ لائف کی جانب سے کیونکہ خصوصی طور پر اس پہ سختی بھی کی گئی ہے, پابندی بھی لگائی گئی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ سوشل میڈیا جب سے بے تحاشا استعمال کرنا شروع کیا, ہر کوئی اسلحہ ہے تو اس کو جو ہے شو آف کر رہے ہیں جی اپنے سوشل میڈیا پر. اگر آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو پتہ نہیں آپ دنیا کون سا بڑا کام کر رہے ہیں, اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو نہیں لگائیں گے تو آپ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اب یہ نیا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. کسی نے شیر رکھ لیا ہے, اپنے بیڈ روم میں ویڈیو بنائی, سوشل میڈیا پہ لگا دی, ٹک ٹاک پہ لگا دی تاکہ فالوورز بڑھ جائیں. اسی طرح سے کسی نے سانپ رکھا, کسی نے کچھ, اور آپ سوشل میڈیا پر بس اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اب شادی کوئی کا علاقہ ہے جی لاہور میں, جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے. 7 سالہ آذان, 5 سالہ زویا اور خاتون سمینہ ہیں. شیر نے ان پر حملہ کر دیا. شیر کے ساتھ اس کے مالک کو بھی وائلڈ لائف نے پکڑ لیا ہے. شہریوں کو زخمی کرنے والا شیر قابو کر لیا گیا. اچھا, یہ پہلا اپنی نوعیت کا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل غالباً باغبان پورہ کے قریب کسی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور وہ تو بہت بڑے والا شیر تھا جس کو آپ اندھا دھن گلی میں دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے, جس نے شہریوں کی دوڑیں لگوا دی. اس پہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹک ٹاک کے چکر میں باقاعدہ SOP جاری کیا گیا, کون لوگ رکھ سکتے ہیں کون لوگ نہیں رکھ سکتے, بٹ کسی کے گھر میں شیر ہے, کسی کے گھر میں کتا ہے, کسی کے گھر میں جنگلی جانور ہے, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بڑے بڑے سانپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہے. راؤ دلشاد حسین صاحب, عرفان ملک صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. راؤ صاحب ایک کامنٹ کر دیں پھر پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, اس طرح کی خبریں آپ کو یاد ہوگا باغبان پورہ کی گلیوں میں بھی اسی طرح سے شیر جو ہے وہ بھاگتا ہے. یہ مذاق بن چکا ہوا ہے, اور اس کے لیے جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے برائے طور پر تو کوسچن مارک اس پر ہے کہ ہر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. پہلے ایک ونس ان اے بلو مون کو اس طرح کا کوئی ایک نظر آتا تھا کوئی شیر. اب تو فریکوینٹلی یہ واقعات سوشل میڈیا بہت ضروری لازم و ملزوم ہو گیا نا, بہت سارے لوگوں نے شیر رکھنا ان کا مشغلہ ہے. ہم نے تو مثال ہونی تھی, شیر آ گیا, شیر آ گیا, واقعی آ گیا. اور اس طرح کے واقعات کا مسلسل رپورٹ ہونا ظاہر ہے کوسچن مارک ہے. اور پھر جو لائسنس لیتے ہیں پالتو جانور رکھنے کا, وہ اس کرائٹیریا کو ظاہر ہے میٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے اس حوالے سے اس کو کوئی تھوڑا ہوش کے ناخن لینا ہوں گے, اور یہ جو ہر کسی کو لائسنس دینا, اور اس پہ جی بھاری بھرکم جرمانے کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, جہاں کہیں آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں. ایک کمنٹ آپ پہ کر دوں کہ وائلڈ لائف کا یہ جو سفاری پارک ہے, زو سفاری, اس میں آپ نے ہاتھی امپورٹ کرنے کے حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے آپ کے معاملات چل رہے ہیں. آپ نے اس کے لیے 25 ایکڑ کا پلاٹ بھی مختص کیا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی چیز آپ نے انٹرنیشنلی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ سارے SOPs کا خیال رکھتے ہیں, اور تمام تر چیزیں پوری ہونے کے باوجود وہ نہیں ہوا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں چھتوں پر لوگوں کے, اور یہ شادیوں پر تحائف, یہ کیا ہے. شیر کا چھوٹا سا بچہ تو میرے خیال سے ہر کسی نے اپنے گھر میں رکھا, میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹک ٹاک پہ دیکھ لیا ہے. عرفان صاحب انا دیکھیں, اس میں آپ نے جو سٹارٹنگ میں بات کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا کسی طرح, اچھا اس میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ون ویلرز اسلحے کی نمائش کرنے والے یا اس طرح کے جو اوچھے لوگ ہیں, میں ان کو اوچھے لوگ کہوں گا, یہ جو لوگ ہیں یہ شیر رکھ کے اور ویڈیوز لگانا, اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز ہے علاقے میں لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانا, اپنی دہشت پھیلانا. تو ان لوگوں کو جو ہے اسی طرح اگر قانون اپنی ڈیٹرنس دکھائے, جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے اوپر, لوگوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس شیر ہیں, بھئی تمہیں اتنا شیر رکھنے کا شوق ہے, تو ساؤتھ افریقہ شفٹ ہو جا, وہاں پہ جنگل میں جا, تجھے اتنا شیر رکھنے کا شوق ہے. اس گلی کے اندر معصوم بچے جو پھر رہے تھے, آپ اس ایریا کی آپ نے CCTV فوٹیج دیکھی ہوگی,
اب یہ شادی کھوئی جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے, وہاں پہ یہ قریب جناح ہاسپٹل, بالکل اس کے پاس آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو غریب لوگ ہیں اور ان کے بچے باہر پھر رہے ہیں. اس خاتون جس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے یہ CCTV فوٹیج آئی, کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ساری زندگی اس ٹراما سے باہر نکلے؟ خواہ کہ اس کو اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی, لیکن وہ ٹراما دیکھیں, کسی کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ساری زندگی اس کا ٹراما نہیں جاتا. یہاں پہ تو شیر ہے, جیتا جاگتا شیر, جنگلی جانور, وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے, گلی محلے میں بچے پھر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے, ان پہ ڈیٹرس قائم کرنے کے لیے ان اداروں کو جن کی یہ ذمہ داری ہے, وائلڈ لائف ہے یا دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں. مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے, میرا پتہ کیا خیال ہے, یہ کسی بڑے واقعے کا انتظار ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور دو بچے چلے گئے, دو بچوں کو یہ کاٹ چکا ہے, خدا نہ خواستہ بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی, پھر بس کہ پھر کسی چیز کا نوٹس لیں گے, سی ایم صاحبہ نوٹس لیں گی اور پھر کچھ ہوگا. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں جی. ای چالان نہ دہندہ گاڑی بند, وارڈنز کو آن لائن FIR کا اختیار بھی مل گیا ہے. عرفان صاحب جی بالکل, آپ کو بتائیں ٹریفک پولیس جو ہے وہ خطرناک کام نہیں ہو گیا, آن لائن ہی FIR ہو جائے گی. اصل میں یہاں پہ قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی, ہر چیز جو ہے پھر وہی مسئلہ ہے, اس پہ قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی. کہ اب ٹریفک پولیس کے پاس اگر موٹر وہیکل آرڈیننس دیکھا جائے تو موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر کسی جگہ کے اوپر ٹریفک پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی FIR کروا لے. ٹریفک پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی FIR کر کے ان کو پکڑتے جائیں, گرفتار کرواتے جائیں. یہاں پہ تو ہتھکڑیاں بھی لگوا دی گئی تھی. یہاں تو پراپر تلاشی لے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اختیار نہیں, ہتھکڑیاں بھی لگوا دی گئی, پکڑ کے ساری تلاشی لے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ ہمیں کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشنز ہیں کہ جو وائلیٹر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے, مقدمات کا اندراج کرے, تو دھڑا دھڑ یہ کام شروع کر دیا گیا اور پورے پنجاب میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا گیا. آپ ٹھیک ہے, آپ پہلے قانون سازی تو کر لیں, قانون ہوگا اس کے بعد آپ کریں. یہ نہیں کہ عدالت نے کہہ دیا, عدالت کا کہا قانون نہیں ہوتا, عدالت نے ڈائریکشن دی ہیں, اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قانون سازی کرے. اب یہاں پہ ای چلان نہ دہندہ گاڑیاں, جو نہ دہندہ گاڑیاں کون سی ہیں, کئی سال تو آپ موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر اس بات کی ترمیم نہیں کروا سکے کہ ای چلان جو ہے وہ اس کا قانونی حیثیت کیا ہے, بہت سارے لوگوں حق ہے یا نہیں. بالکل وہ کیوں نہ کرے. ابھی بھی یہ کورٹ کی طرف سے ایک جو ہے ہوا تو اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون موجود ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا, جو ڈائریکشن آ گئی اس کے اوپر پھر اندھا دھند جو ہے وہ کام شروع کر دینا. قانون کے تحت اگر یہ کام کیے جائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو, اس کے خلاف جو ہے وہ چلان اس کا درج کیا جائے, اس کی گاڑی بند کی جائے. جو ایکسٹریم سٹیپ ہیں وہ ٹریفک پولیس اٹھائے. ٹریفک کی وائلیشن, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ٹریفک قوانین کی وائلیشن جو ہے وہ ہر قانون ایسا ہے جس سے آپ کی اپنی سیفٹی منسلک ہے. اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کی اپنی. اب ذرا شہریوں کو یہ بتا دیں کہ FIR ہو گئی تو بچت پھر کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اب بھی اتنی FIR ہو رہی ہیں, اور FIR کی تعداد آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے نوجوان جن کا آپ پورا کیریئر تباہ کر دیتے ہیں, ان کے اوپر اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اوپر اگر آپ FIRs کر دیں گے, جن بچوں نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر اس کا نام آ جائے گا, وہ کسی جگہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکے گا. یہاں پر سب سے زیادہ جو وائلیشن ہے وہ ہوتی بھی تو آپ کو ینگ ڈرائیورز اور پھر بغیر لائسنس. دیکھیں اس کے لیے وہی بات کریں, اس کے لیے قانون موجود ہے, جو قانون موجود ہے ان کے اوپر آپ امپلیمنٹ کروا لیں. دیکھیں میں ٹریفک کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریفک کی روانی کو بہتر رکھنے کے لیے, حادثات سے نجات کے لیے یہ ایک بہترین, یعنی نجات تو نہیں ہو سکتی لیکن کمی ضرور واقع ہو سکتی ہے اگر آپ جو قوانین میں تبدیلیاں لائیں اور سخت سے سخت جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے, خاص طور پر جو ینگ ڈرائیورز ہیں. اصل میں ینگ ڈرائیورز یہ جو انٹر سٹی وہ تو بڑے نظر آتے ہیں, لیکن ٹھوکر نیاز بیگ اور جو ہی آپ جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو بھرمار نظر آئے گی. کمرشل گاڑیوں کی 10 وہ آٹو رکشہ پہ بٹھا کے بچہ چنگچی پہ چلا رہا ہے, سب کی زندگی داؤ پہ لگی, اور باقاعدہ ریسیں لگتی ہیں وہاں, اور وہاں پر پتہ نہیں کیوں نہیں ڈیٹرنس نظر آتی. یہ شہر میں اگر یہ جو ایریا ہے ہائی کورٹ کا, چونکہ جج صاحب نے کیس سننا ہوتا ہے ہر جمعے کو, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے ان کو رپورٹ کرنے کے لیے سب اچھا کی جو بات ہے وہ کی جاتی ہے, جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ویسے بھی جو وارڈنز ہیں وہ استغاثہ دیتے ہیں, اور اس استغاثے
پہ FIR ہوتی ہے, زیادہ تر ہوتی ہے اس پہ FIR. اب دیکھیں نا راؤت صاحب, اب آپ کو کیمروں کی آپشن بھی آگئی, سیف سٹی کے کیمرے بھی ہیں, 100 باتوں کی آپ کی 40% آپ وائلیشن ہی نہ کریں. آپ 40% آپ کی جو وہیکل ہے وہ وداؤٹ لائسنسنگ سڑکوں پر چل رہی ہے, اور ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہیں ہے, اور اس کو بالکل بودر نہیں کیا تھا. اب جبکہ یہ ہمارے اینڈ سے غلطی, یہ بالکل یہ شہریوں کے اینڈ سے, یہ ہمارے اینڈ سے غلطی. اچھا جی, بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں, آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 18 ارب 30 کروڑ کا بجٹ منظور ہوا ہے, اور چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا. زبردست. NDS سٹاف کی پرفارمنس کی باقاعدہ مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. یہ تو جی آپ کے پاس کامیابی کی ضمانت ہے کہ آپ مسلسل مانیٹر کریں کہ آپ کا سٹاف کیا کر رہا ہے, اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, اور وہ لوگ جو کام نہیں کر رہے ان کو ذرا جگا دیں. راؤ صاحب دیکھیے, بڑا اچھا یہ ڈیسیژن ہے. ایک تو بجٹ اپروو ہوا, اور اس کے بعد پھر آگے PCB کا جو بہت زیادہ ریونیو ہے نا, ماضی میں مثالیں آپ کو دوں, صرف ایک ہی مثال ہے. ایک ایسا آفیسر تھا جو 27 سال تک PCB میں براجمان رہا, اور جس کو پاکستان کے ایک سابق کپتان کی اور اہم سیاسی شخصیت کی حمایت حاصل تھی کہ اس کو نہیں نکالنا. اور جو سٹوری ہے وہ یہ ہے اس میں کہ وہ ٹورز پلان کیا کرتے تھے. ہر مہینے میں کوئی 5-6 دن کا اس کا ٹور پلان ہوتا تھا, جس کی ڈیلی الاؤنس بھی ڈالرز میں وہ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے. یعنی اتنا زیادہ اس میں, اور اب وہ سارے خانچے جو ہیں وہ سامنے, وہ سب چیزیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب PCB نے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ PCB نے سب سے پہلے PCB کا جو پیسہ ہے وہ کرکٹ کی ترویج پر لگنا چاہیے ہر حال میں. ریجنز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اسکول اور کالج کی کرکٹ بہت سٹرونگ ہوا کرتی تھی, اور آج بھی چند سکولز کی, اب تو ایک کنال کا سکول ہے, پہلے سرکاری سکولز کی ٹیمز جو تھی وہ بڑی زبردست ٹیمز ہوتی تھی, اور بہت سارے پلیئرز ان میں سے نکلے, جیسے لور مال کی سلیم ماڈل سکول کی ٹیمز ہیں, یا خزانہ گیٹ کی جو ٹیمز ہیں. تو یہ ایک نرسری ہوتی تھی جس کے لیے کام کرنا. پھر کلب کرکٹ پر انویسٹمنٹ PCB نے پچھلے کئی سالوں سے نہیں کی, اب اس کی طرف اس کو بالز کے والے سے بات چیت ہو رہی ہے. یعنی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو حقیقی معنوں میں کرکٹ کی جو نرسری ہے, سکول, کلب کرکٹ اور کالج کرکٹ, اس کی طرف اس کا رخ وسائل کا موڑنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو جو ایک بیک اپ ہے, خاص طور پر انڈر 17, انڈر 19 اور پھر جو انڈر 23 جس کو کہ اے ٹیم کہا جاتا ہے, شاہین کے نام سے وہ ٹیم جاتی ہے, مختلف ممالک میں ٹور کرتی ہے, جو بالکل نیکسٹ ٹو پاکستان ٹیم ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑا زبردست ایک پلیز کا جو گلدستہ ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے, ٹیلنٹ سامنے آ سکتا ہے. اور اس کا چیئرمین PCB نے یقیناً, مجھے یقین ہے جس طرح سے وہ کلب کرکٹ کی بات کرتے ہیں یا ریجنز کی اس میں بات کر رہے ہیں, ریجنز کے پاس تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیلی الاؤنس جو کہ 700-800 ہزار بنتا تھا, وہ بھی پلیئرز کو, فرسٹ کلاس کا پلیئر ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں. اب جبکہ یہ پیسہ ریجنز کے پاس جائے گا, اور ریجنز کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان پلیئرز تک پہنچانا ہے. اب آپ کے پاس 9 جو ہے وہ ریجنز ہیں, ان کو 2 ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ملک کے, جس میں 5-6 تو ریجنز کی جو ٹیمز ہیں ان کو ایک تو 5 میچ اگر آپ نے کھلانے ہیں, ایک ٹیم نے 5 میچ کھیلنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ناکافی ہیں. ان کے میچز کی تعداد ریجنز کی جو ہے وہ 8 تک ضرور ہونی چاہیے. 8 میچز ریجنز میں, جس میں پلیئرز کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی آپ صحیح طرح جج کر سکتے ہیں. اور پھر کرکٹ میں 4 ڈے میچز میں اوبیسلی 4 ڈے میچز ہی آپ کی بیک بون ہے, جس کی ترویج کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچ کریں, بلکہ اسی پیٹرن کو آپ کلب اور سکول لیول پر بھی لے کے آئیں 2 ڈے اور 3 ڈے کرکٹ میں, تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی واقعی میں جو پیسہ کرکٹرز جو PCB کی کمائی ہے وہ واقعی کرکٹرز پر خرچ ہوگی, تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا جی, مجھے اگلی خبر کی طرف جانا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ہاؤس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا, ملاوٹ اور جعل سازی پر نوٹس کے بجائے اب گرفتاری ہوگی. عرفان صاحب دیکھیں نا, بات پھر وہی ہے کہ آپ قانون سازی کر نہیں رہے, اور صرف جو ہے وہ یہ دیر آیا, اچھا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس FIR کا کیا فائدہ
جس کی اگلے دن آپ ضمانت کروا لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ لائسنس ہو جائے. فوڈ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے, ان کے پاس ابھی دیکھیں یہی بات یہی ہم کر رہے ہیں کہ قوانین کے اندر ترمیم کس نے کرنی ہے, اس میں آپ نے نہیں کرنی, میں نے نہیں کرنی, راؤ صاحب نے نہیں کرنی, ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر کام ہونا ہے. اور یہ ڈپارٹمنٹ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے پورا ایک پراپر ریکوزیشن اور ساری چیزیں تیار کر کے بھجوائی جائیں, جس میں بتایا جائے کہ جس طرح لاہور کے اندر دودھ مل رہا ہے کہ ہر دکان کے اوپر آپ کو جو ہے وہ جعلی دودھ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے, فیبریکیٹڈ دودھ دیا جا رہا ہے, لکھا خالص دودھ جا رہا ہے. اچھا اب آیت بھی لکھی ہے, اب ان کے ہاں کہ یہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں کنٹرول کرنے کے لیے آپ ٹھیک ہے آپ نوٹس دینے کی بجائے گرفتاریاں کریں گے, لیکن قانون کے اندر کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ اگر اس کی سزا اگر دیکھی جائے قانون کے مطابق تو یہ اگلے دن جو ہے وہ اس کی ضمانت ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس لائسنس آ جائے گا کہ آپ کے خلاف تو کارروائی ہو چکی ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں. عرفان صاحب یہاں تو فوڈ اتھارٹی سے لائسنس لے کے لوگوں نے اپنی دکانوں پہ لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں فوڈ اتھارٹی سے لائسنس کی آپ بات کریں, یہ تو صرف پیسے کمانے کا ایک ذریعہ تھا نا کہ ہم ادھر سے جائیں گے, ادھر لائسنس لینا ہے تو اس کے لیے ہم پیسے دیں, فیس جمع کروائے, لائسنس مل جائے گا, اس کے بعد ہمیں کسی نے آگے پوچھنا نہیں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اس کے اندر ملاوٹ والی اشیاء ہے یا نہیں ہے. یہ ساری لوٹ مار بند کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی, یہ لوٹ مار یقین کریں صرف ایک فیصلے سے ہی ختم ہو سکتی ہے کہ جو جعل ساز پکڑا جائے, ایک تو 6 ماہ سے پہلے اس کی بیل نہ ہو, اور دوسرا اس کا کاروبار بند کر. نہیں وہ تو تاحیات بند, وہ اس کو دوبارہ وہ کاروبار کر نہ سکے. ایک تو یہ ڈیٹرنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے ریونیو اہداف تو حاصل کرنے میں کامیاب ہے. آپ کو جو لائسنس کی آپ بات کر رہی تھی, وہ لائسنس کی فیس جمع کروائیں اور وہ اس میں تو کامیاب ہے, لیکن کوالٹی فوڈ شہریوں کو دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ لاہور شہر میں آنے والا عرفان صاحب نے نشاندہی کی اس دودھ کی, صرف اس کی جو ان کی اپنی جو کیٹیگری ہے اس کے مطابق اس کو وہ بھی نوسر باز ہیں سارے, اور یہ جو آپ کی ہارٹ اٹیک سی ریشو ہے یہ صرف یہ اسی دودھ کی وجہ سے ہے. خشک دودھ اور جو فارمولا دودھ ہے وہ آ رہا ہے آپ کے, اور اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا فوڈ اتھارٹی والوں, تو آپ اکبری منڈی میں چلے جائیں, چنے کی پتی سے, چنے کے چھلکے سے بنی پتی آپ کو وافر مقدار میں وہاں سے مل جائے گی. وہ تو کوئی چیز اکبری منڈی میں ہے, لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کہا اکبری منڈی کا ایڈریس نہیں پتا تو آپ کو وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ گلی محلوں میں جو جعلی پتی فروخت ہو رہی ہے, گلی محلوں یعنی ہر جگہ پہ لائسنس لگا ہوا ہے. لائسنس لگنے کا مقصد, لائسنس لگنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس آ گیا کہ وہ جو مرضی بیچے گا, وہ جو مرضی بیچے, آپ جو مرضی بیچے اس کو پوچھنے کے لیے. لائسنس کے بعد کسی کو یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ جا کے وہاں چیک کر لے. دیکھیں یہ سارے اختیارات ہیں, آپ نے لائسنس دینا ہی ساری چیزیں, آپ نے لائسنس دینا ہی ساری چیزیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ جس کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے نہیں ہیں, جس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں سرکار کو جانے کے لیے نہیں, اپنی جیب میں جانے کے لیے ریونیو کے اوپر. آپ دیکھیں پارکنگ کمپنی بنائی, پارکنگ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے وہ ریونیو کے پیچھے پڑ گئی. یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی, آپ نے سیف سٹی اتھارٹی بنائی, اس کا کام تھا ڈیٹرس کریٹ کرنا کہ ڈاکوؤں کو پتا ہو کہ یہاں پہ ڈاکو ہیں, اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی میں اتنی زیادہ جو معاملات گمبھیر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ کمپنیز کو نوازا جاتا ہے, اتنے زیادہ جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں ملاوٹ والی اشیاء پھر بھی آپ کریں جو بھی کرنا ہے, جتنی مرضی فرمز کو آپ نے ہائر کر کے اوبلائج کرنا ہے کری جائیں, اور چیزیں تو خالص دلوائیں شہریوں کو کھانے کے لیے. اصل مسئلہ ہے کہ آپ قانون سازی کروائیں کہ قانون کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی جعل سازی کے اندر, ایسی ملاوٹ کے اندر ملوث ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ اگلے دن ضمانت کروائے اور وہی دکان کھول کر بیٹھ کے جو جرمانہ تو فیور ہے, یہ جرمانہ فیور ہے. 10,000 روپے ایک شخص جو ہے, ایک شخص دودھ والے کو جتنا مرضی جرمانہ کر دو, وہ اگر پانی والا یا اس کو پتہ ہے 10,000 کا بنا ہوا دودھ اس کا 40,000 کا بکنا ہے, وہ 10,000 آپ کو جرمانہ بھی دے دے, وہ آپ کو 10,000 روز کا دے دے. یار یہ سٹوپیڈیٹی بند ہونی چاہیے. یہ تو مطلب اچھا سر بات یہاں تک نہیں نا ہے, آپ کے بڑی بڑی فوڈ چینز پہ جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا وہاں ایکسپائر چیزیں یوز کی جا رہی تھیں,
وہاں پر اب کب کوئی جا کے چھاپا مار ہے؟ جلدی کوئی ایسی ہم نے دیکھیں آپ نے کبھی پریس ریلیز کے اندر سنا کہ کوئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اندر چھاپا پڑا؟ وہ بڑے بڑے دودھ کے برانڈز ہیں، دودھ کے برانڈز ہیں، بیکریز پہ بہت چھاپے پڑے تھے، بیکریز کے یونٹ پر، بیکری کے یونٹ صاحب وہاں پہ بھی یہ کام بات وہی ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں وہ استعمال کی چیزیں روٹین کی ہیں، وہ ساری چیزیں جب سٹارٹنگ میں اگر ایک پریشر بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ صرف پریشر اس وجہ سے ہے تاکہ ہمارے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کریں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو پریشر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو پریس ریلیزز جاری کی جاتی ہیں، تصاویر جاری کی جاتی ہیں، یہ بھی اسی مسائل کی نہیں، انما الاعمال بالنیات، نیت خراب ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وسائل بہت ہے، نیت یہ ہے کہ مال بنانا ہے، وسائل بہت اس اتھارٹی کے مال بنانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جتنے مرضی آپ جرمانے کرتے ہیں وہ ساری فیور ہی ہے، جرمانے کیا اس نے اپنی جیب سے تھوڑی دینے ہیں۔ جرمانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ جرمانہ ہوا، وہ دکان کھول کے دوبارہ بیٹھ جائے گا، وہ دوبارہ اسی طرح کام شروع کر دے گا، آپ نے وہاں پہ پرمنٹ تو 15 دن آپ بٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ترمیم کی یہ ضرورت ہے کہ جو لوگ ایسا کاروبار کریں کم از کم 6 ماہ ان کا جو ہے وہ کاروبار دکان نہ کھول سکے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے جن کی دکان آپ نے سیل کی اس کو 3 دن کے لیے آپ سیل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمت نہیں کرتا کہ 3 دن میرا کاروبار بند رہے گا، میں کو باہر جو وہ اپنا پھٹا رکھ لوں، میں اپنے کوئی تجاوزات باہر پلا لوں۔ اسی طرح اگر ملاوٹ کرنے والے کی 1 ماہ یا 6 ماہ اس کی دکان اگر بند رہے گی، اس کے جب تک کاروبار کے اوپر زلزلہ نہیں لگے گی، کاروبار ہی نہ کر سکے، اس کے ملاوٹ والا یہ بڑا ضروری ہے جی۔ اگر آپ نے یہ سلسلہ روک رہے ہیں تو پھر آپ کو انتہائی اقدام اٹھانا پڑے گا، ادروائز یہ مافیا جو ہے شہر میں زہر لوگوں میں پھیلا رہا ہے اور ان کی مدد سے پھیلا رہا ہے، اور باقی ایسی ہے نا سرپرستی پھر حاصل ہے۔ ہم بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں جی۔ خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے جی۔ ہم اگلی خبر کی طرف آ رہے ہیں۔ غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 10 املاک کو مسمار کیا گیا ہے، 55 سیل کی گئی ہیں۔ غیر قانونی کمرشل استعمال پر علامہ اقبال ٹاؤن، سبزازار، مصطفیٰ ٹاؤن، ملتان روڈ پر 10 املاک جزوی طور پر مسمار کی گئی ہیں۔ اچھا، ایک طرف آپریشن چل رہا ہے تجاوزات کے خلاف، بڑا زبردست آپریشن چل رہا ہے، دوسری طرف یہ جو غیر قانونی کمرشلائزیشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، مطلب دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہیں۔ عرفان صاحب دیکھیں، یہ تو غیر قانونی کمرشلائزیشن چلے آپ نے اس کی بات کر لی، لیکن جو قانونی طور پہ جو کمرشلائزیشن کی جا رہی ہے پورے شہر کے اندر، اس کو کون روکے؟ قانونی کمرشلائزیشن بھی ہوتی ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا گلبرگ جو ہے اس میں انہوں نے جو مین اس کے فیزز ہیں اس کو کمرشل کر دیا، ڈکلیئر پورا گلبرگ کمرشل ہے، پورا گلبرگ کمرشل کر دیا، شادمان کمرشل، آپ کا شادمان کمرشل ہے، آپ کا ایم عالم روڈ جو جہاں پہ سارے گھر تھے، کیسے ہوا؟ یہی وہی بات کہ ریونیو جنریٹ کرنے کا آپ کو ہے کہ ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ آپ جس علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ہم گلبرگ کی بات کر رہے ہیں، ہم شادمان کی بات کر رہے ہیں، ہم شاہجمال کی بات کر رہے ہیں، ہم ان علاقوں کی ادھر بات کر رہے ہیں، ایم عالم روڈ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سیوریج، یہاں پہ پارکنگ، یہاں پہ گلیاں محلے، یہاں کے رہائشی لوگ، وہ لوگ تو وہاں پہ ان کے جو حقوق کے اوپر تو آپ نے ڈاکہ مار لیا، اپنے چند لاکھ روپیہ لے کر آپ نے کمرشلائز کر دی ساری چیز۔ اس سے ہوا کیا کہ بے ہنگم جو ہے وہ آپ کا جو پلاننگ ہے اس کی وجہ سے پورا علاقہ آپ کا ڈسٹرائے ہوا۔ یہ آپ کا انوائرمنٹ جو چینج ہے، یہ آپ کے ایشوز جو ہیں، آپ کے پائپ پانی کا ایشو، آپ کا گیس کا ایشو، الیکٹریسٹی کے ایشو، یہ تمام کے تمام ایشو ان چیزوں کے ساتھ لنک ہیں کہ جب آپ کسی پلاننگ کے بغیر کہ بس ریونیو ہمیں آتا رہے، ہمارے ٹارگٹ پورے ہوتے رہیں، ہماری جیبیں بھرتی رہیں، اس کے لیے آپ یہ کام کرنے شروع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ ہر طرف بے ہنگم آبادی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ لاہور کے کئی علاقے ایسے ہیں جو اوور کراؤڈڈ ہو چکے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں جو اوور کراؤڈڈ ہو چکے ہیں جہاں پہ بے ہنگم قسم کی آبادی بڑھ چکی ہے، بے ہنگم قسم کی جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ آپ جوہر ٹاؤن یہ اس سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کو پورا جوہر ٹاؤن جو مین بلیوارڈ ہے وہ آپ کو کس طرح نظر آئے گا، آپ کو چوک نظر آئے گا۔ وہاں پہ اب جو سیوریج آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، جو آپ نے وہاں پہ الیکٹریسٹی کا کام کیا ہوا ہے، جو آپ نے وہاں پہ جو گلیاں محلے، یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں،
یہ سارے چیزوں کو آپ نے بڑھا کر رکھی ہے. اب دوسری طرف ہم ان جگہوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 10 املاک مسمار کر دی گئی, 55 جو سیل کر دی گئی. یہ کیا ایک دن میں بن گئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سالوں سے بنتی جا رہی ہیں, اور سالوں سے ان جگہوں سے ان لوگوں کو پیسے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ملی بھگت سے یہ لوگ عرصہ دراز سے یہی کچھ کر رہے ہیں. کسی بھی علاقے میں مجھے آپ بتا دیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ ٹاؤن پلاننگ کے مطابق وہاں پہ گھروں کی تعمیر ہے, وہاں پہ نقشوں کے مطابق گھروں کی تعمیر ہے, وہاں پہ گلیوں میں اندر تھڑے نہیں ہیں, وہاں پہ جو کسی نے شیڈ اپنے نہیں بڑھائے ہوئے, یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہو جاتی. یہ ساری چیزیں ہونے کے لیے کئی سال لگتے ہیں. اب یہ خبر ہمیں بھیج دی گئی کہ بتا دیا گیا کہ 10 جو املاک ہیں ان کو مسمار کر دیا گیا. کیا پورے شہر میں صرف آپ کو پاس 10 املاک آپ کو نظر آئیں؟ آپ کو پتہ ہے اس خبر کے آن ایئر کرانے کا, اس خبر کروانے کے بعد کیا حالات چلتے ہیں, اس خبر کو کے چھپنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے؟ آپ بتا دیں کیا ہونا ہے. اس خبر کو بھی فروخت کیا جائے گا کہ دیکھیں جی میڈیا پہ بات آ گئی ہے, لہٰذا اب تو کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن آپ ان کے ایڈریس ابھی نوٹ کر لیں, اور آپ ٹھیک 10 سے 15 دنوں بعد یہ ساری انہی جگہوں پر آپ اپنا کیمرہ بھجوائیں تو سب کچھ نارمل نظر آئے گا. یہ ڈرامے بازیاں, یہ لوگوں کو تنگ کرنا, بھائی جب کسی نے 1-2 دیواریں بھی کھڑی کی ہیں تو آپ کا نیٹ ورک ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہیں پہ روک دو اس کو تاکہ وہ قواعد پورے کرے. اب اس کی بنوا کے اس کے شیڈ کو گروا کے, یہ ایک نوسر بازوں کا شہر میں گروپ ہے پورا جس نے ہر طرف اس طرح کا یہ چیزیں کرواتے ہیں. اور یہ ہمیں, آپ کو شاید نہ سمجھ, کہ ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح, اور یہ وائرل کروانے کے بعد اس کا ریٹ بڑھوانا ہوتا ہے, بس اس کا ریٹ بڑھتا ہے. اور یہ ایک نیٹ ورک ہے جو ایل ڈی اے میں, جو ایم سی ایل میں, جو وال سٹی اتھارٹی سے مجھے پھر وال سٹی اتھارٹی اور یہ جو فاٹا ایک ایجنسی ہے, یہ چاروں میں اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں. ان کے کنٹرولڈ ایریاز میں یہی اس طرح کی صورتحال ہی رہتی ہے, پہلے بنوائی جاتی ہے. یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک با اثر وزیر کے بھائی پہلے بنواتے تھے, پھر گرواتے تھے, اور پھر دوبارہ بنوا دیتے تھے. تو اس طرح بھی ہم نے یہ اس شہر میں دیکھا ہے. تو جب مکان میں نے اگر شروع کیا ہے تو وہیں سے مجھے روک دیا جائے, میں یہ ایک دن کے اندر چیز کوئی بنتی نہیں ہے, اس کو 6 ماہ 7 ماہ بنوا کے لوگوں کو. اور پھر اچھا یہ بڑا عجیب سا ایک منطق ہے کہ بے شمار لاہور شہر میں تو اگر ہم دیکھیں تو صرف 10% جو آپ لیگل کی بات کر رہے ہیں نا, وہ 10% ایریا ہوگا. 90% تو ایریا ہی ایسا ہے لاہور شہر میں, جو 90 نہیں چلے 80% تو ایسا ایریا ہے جو کہ جس کو کمرشلائز ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں لیکن وہ روڈ کمرشل نہیں ہے. اب آپ نے یہ دوہرا معیار اگر رکھا ہوا ہے تو آپ کو کون اس طرح سے کرے گا. یہ صورتحال اکثر و بیشتر آپ کے سامنے آتی ہے, اور مجھے تو اس میں جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو آپریشن کیا جاتا ہے یہ ڈرامے بازی ہے. تو پھر راؤ صاحب یہی وجہ نا کہ آپ کو ہر 4 دن بعد اس طرح کی کاروائیاں نظر آتی ہیں. اگین یہاں پر بھی اگر آپریشن ہی کیا جائے, میں کہتا ہوں ان کے ایڈریس, ان کے جو جس رپورٹر نے یہ فائل کی ہے, طاہر جمیل نے فائل کی ہے, طاہر جمیل کو کہیں کہ ان کے ایڈریس لے ان سے, بلکہ ایک کا ایڈریس میں ان کو دے دیتا ہوں جو کل میرے قریب میں وہ ایڈریس دے دیتا ہوں, بنی ہوگی, فرق پھر نہیں کوئی پڑے گا. یہ سلسلہ بہت دیر سے ایسے چلتا رہے گا, وہی نا کہ پھر دکانداری کیسے ایل ڈی اے میں بیٹھے افسران اپنی چلا سکیں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین 8 محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام کا ہم خصوصی سلسلہ شروع کریں گے. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا. 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ہم کچھ انتظامات پر بھی روشنی ڈالیں گے, بھی آگے چل کے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ 8 محرم الحرام کے خصوصی واقعے کا بھی ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ علی نقوی موجود ہیں, نوحہ خواہ ہیں, جو کہ سوز السلام کی سعادت حاصل کریں گے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.
کربلا سے جو میری سمت، کربلا سے جو میری سمت، ہوائیں کربلا سے جو میری سمت، ہوائیں آئیں، دیر تک گری ماتم کی صدائیں آئیں، دیر تک گری ماتم کی صدائیں کربلا سے جو میری سمت، پھول مہکے جو بہاروں میں، تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں میں، تو سوچا میں کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں، کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، ہوں میں او بختاں والیاں مواہن وہ نہ رج کے پتار کھڑائے، ہوندا بخت برا اس ماں دا جڑی بچڑے تو دفنا، ہوں میں صدق ونجا ماں اصغر دی وہ جن کربل پتار کو آئے، ڈھیکے پتار توحید کتے ڈتا دھپتے ڈیرا لائے،
آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں، قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں کربلا سے جو میری سمت، جہاں دل روتے ہیں وہیں ذکر کربلا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ علی نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ سوز اسلام کی سعادت حاصل کریں۔ جی اپنے سارے فرض نبھا کے اپنے سارے فرض نبھا کے بھینت تینوں گل نگلا کے ٹریا جاندہ رسول دا جانی ہو گیا وعدہ وفا، وین کردہ فرات دا پانی ہو گیا وعدہ وفا، کربل دیرت کر دی نوح خانی ہو گیا وعدہ وفا، زخمی تن سرتے شمشیر، زخمی تن سرتے شمشیر، پھر بھی نماز دل شبیر، پھر بھی نماز دل شبیر، رکھی وچ سجدے پیشانی ہو گیا وعدہ وفا، میں نے کردہ فرات دا پانی ہو گیا وعدہ وفا۔ اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے 8 محرم الحرام میں آج، لیکن 9 اور 10 محرم الحرام کو آپ کو پتہ ہے کہ جی پورے دنیا میں اور پورے پاکستان میں شہر لاہور میں خصوصی طور پر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چھوٹی بڑی مجالس، اس کے انتظامات بہت پہلے سے شروع کر دیے جاتے ہیں۔
ABC کیٹیگریز میں ان کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ بھی کر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے ماتمی جلوس ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو جتنی مشینری ہے, جتنے ادارے ہیں, سب پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں, پراپر مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کیے جاتے ہیں جہاں سے ان تمام بڑے جلوسوں کی نگرانی کی جاتی ہے. ایسے میں جو سب سے بڑا, سب سے قدیمی جلوس ہے جو کہ نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے, اور ان کے روٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہیں, عرصہ دراز سے انہی روٹ سے ہوتا ہوا, انہی تمام راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے. سو اتنا بڑا قدیمی ماتمی یہ جلوس ہوتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں عزادار شرکت کرتے ہیں. اس کے تمام انتظامات دیکھنا, تمام جو عزادار اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی, اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے راستے میں سبھی لنگر کا بہت بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. پھر اس راستے کو کلیئر کرنا, وہاں پر لائٹس کا پراپر انتظام کرنا, خصوصی طور پر انتظامات ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو انتظامات پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس قدیمی جلوس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ خدام ذوالجناح آغا شاہ حسین قصدباش موجود ہیں, اپنے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم آغا صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں جلوس نکلتے ہیں, لیکن سب سے قدیمی اور سب سے بڑا جلوس جو کہ نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے, اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہر سال کی طرح آپ مجھے بلاتے ہیں اور میں اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہوں. سب سے بڑی بات ہے, خاندان قصدباش کو بہت بڑا اعزاز ہے جنہیں شب عاشور اور یوم عاشور ملا, اور نثار حویلی جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 2 صدیوں سے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ جلوس برآمد ہو رہا ہے شب عاشور, اور بہت دور سے لوگ, پورے پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اور یہ جلوس جو ہے رات برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ جاتا ہے. یہ حویلی جو ہے خصوصی طور پہ یہ بہت امن کا گہوارہ ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ بڑے جید قسم کے عالم دین ہیں سنیوں کے, انہوں نے آ کے امن کے حوالے سے بہت درس دیا ہے, کہ بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا قربانی دینے کا. کیونکہ مولا نے تو جنگ نہیں کی, جنگ تو یزیدی ٹولے نے کی ہے, مولا نے تو اپنے کنبے کو لے کر آئے ہیں. مولا تو چلے ہی نہیں تھے اپنا جنگ کے لیے. جنگ کے لیے بندہ جانا ہوتا ہے تو کبھی ہوتا ہے کہ اپنے 6 مہینے کے بچے شہزادہ علی اصغر لے آئے, حسین کی 4 سالہ بچی شہزادی بی بی سکینہ کو لے آئے, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ قاسم اور محمد کو لے آئے. انہوں نے تو جنگ کی نہیں ہے. یہ درس دینے کے لیے خصوصی طور پہ میں شکر گزار ہوں اپنی سنی برادری کا, کہ ہماری سنی برادری نے بھی جو ایک پیغام دیا وہ امن کے حوالے سے دیا. امن اس وقت ہماری ضرورت بھی ہے, اس وقت دیا. تو شکر الحمدللہ اس وقت اس حویلی میں لوگ آتے ہیں, اور مولا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے بہت بڑی عظیم قربانی ہے, اس کا پرسہ دینے کے لیے جو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور پرسہ بھی دیتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں بھی لے کے جاتے ہیں. ایک ماں ہے, اس ماں کے بچی کی شادی نہیں ہو رہی, یا ایک ماں ہے اس کا بچہ قید میں ہے, ایک ماں ہے اس کا بچہ بے روزگار ہے, تو جھولی اٹھا کے وہ اس طرح مخاطب ہوتی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی شبی کی طرف, جیسے مولا امام اوپر سوار ہے, اور مولا سے وہ باتیں کرتی ہے کہ مولا اگر میری بچی کی شادی نہ ہوئی تو میں اگلے سال نہیں آؤں گی. تو اللہ تعالیٰ پروردگار ہے, محمد آل محمد کتنے کریم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلی مرادیں پوری کر دیتے ہیں, اور وہ پرسہ بھی دے دیتی ہے. وہ یہ تو اس کی افادیت تھی یہ والی. تو رہی بات آگے انتظامیہ کے بارے میں آپ کو بات بولوں, انتظامیہ ویری کوآپریٹو, بہت کوآپریٹو ہے. تو جس میں خصوصی طور پہ میں کہوں گا کہ ہمارے گورنمنٹ کو ہمیشہ کی طرح تھریٹ بھی رہا ہے, تو بیرونی اور اندرونی معاملات میں بھی. تو انہوں نے مجھے بولا آغا شاہ حسین قصدباش آپ اپنے عزاداروں کو لے کے اپنی عزاداری کریں, اگر دشمن نے کوئی وار کیا تو سب سے پہلی گولی ہم اپنے سینے پہ. اتنا جذبہ. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ میں تو سلوٹ کرتا ہوں, ایک ہمارے جو کانسٹیبل ہے وہ ایک محدود وسائل میں رہ کے میکسیمم اسکورٹ ہی پرووائڈ کرتا ہے ہمیں, تو میں تو ایک کانسٹیبل کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں ہمارے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران صاحب ہو گئے, ہمارے سی سی بی لاہور جو ہے ماشاءاللہ بلال کمینہ صاحب ہو گئے, ہمارے آئی جی پنجاب ہیں, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری سیم صاحبہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. مجھے تو انہوں نے اوپنلی کہا ہے
کہ آغا شاہ حسین ہم یہ محرم ہے وہ سنی شیعہ کا میٹر نہیں ہے. میرے تو اپنے بھائی کا نام حسن نواز اور حسین نواز ہے, تو میں آپ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں اپنی پاکٹ سے جو میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی یہ تو مطلب گورنمنٹ نے. تو ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ مطلب جب ایک گاؤں میں ایک شہر میں جب کوئی خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے ساتھ جوڑ لیتے تھے. تو شکر الحمدللہ پروردگار کا بہت کرم اور احسان ہے. میں نے دیکھا کہ مطلب اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے تمام سیکورٹی ایجنسیز نے ساتھ جوڑ لیے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو محرم ہے یہ بڑے پرامن طریقے سے گزارا جائے. آغا صاحب اگر ہم روٹ کا ذکر کریں تو روٹ تو عرصہ دراز سے وہی ہے. ایسے میں وہاں پہ جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا اوبیسلی جہاں سے بھی جلوس نے گزرنا ہے وہاں پہ دکانوں کی بندش بھی ہوگی. پھر لیسکو نے بھی خصوصی انتظامات کہا ہے کہ بڑے جلوس پہ بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. اسٹریٹ لائٹس کا اہتمام ہونا, وہ تمام انتظامات ہیں اور وہ لوگ تعاون کرتے ہیں کیا جن کی وہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہ انہوں نے تعاون کیا کرنا ہے بلکہ وہ شریک ہوتے ہیں, وہ تو خود شریک ہوتے ہیں. مجھے کوئی 25-30 سال پہلے مجھے سوال کیا گیا کہ آغا صاحب یہ آپ کو یہ سیکورٹی کی ضرورت کب سے محسوس ہوئی؟ میں نے کہا یہ 25-30 سال سے شروع ہوئی. مجھے انہوں نے کہا اس سے پہلے میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں تھی؟ میں نے کہا رضاکار جو ہوتے تھے سارے سنی ہوتے تھے, شبیلے سارے سنی لگایا کرتے تھے اور ہم ماتم کیا کرتے تھے, زنجیزنی کیا کرتے تھے, ہماری قمیضیں یہ پکڑا کرتے تھے. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی سنیوں گھر میں ایک بہت بڑا لنگر, حلیم کا لنگر ہو گیا, بریانی کا, پلاؤ کا, یہ لنگر بنتے ہیں. تو ہم تھکے ٹوٹے جب گھر آیا کرتے تھے ان کی طرف سے ہمیں لنگر ملتا تھا. تو یہی دکاندار سارے مل کے بہت بڑی عزاداری خود کرتے ہیں, یہ شبیل کی شکل میں کرتے ہیں. مطلب آپ سوچیں 2 منٹ کی رات ہم بیٹھے, کل ہمارا شکر ایک بہت میڈیکل بورڈ بیٹھا ہمارا کہ جس میں انہوں نے ایک بڑا طے کیا. اس میں ہمارے کنگ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل بھی تھے, اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے بڑے. تو انہیں بولا کہ مطلب یہ پوری باؤنڈری لائن پہ تو کنٹینرز لگے ہوتے ہیں, تو اگر خدا نہ خواستہ موسم ایسا ہے, گرمی کا موسم ہے, بہت گرمی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, اور ساون کا مہینہ ہے, ساون بھادروں کا, جس میں بارش یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, تو حبس ہے بالکل. ہاں جی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کسی کو مطلب یہ چیزیں تمام خدا نہ خواستہ کوئی مطلب فریکچر ہو سکتا ہے کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمبولینس تو ہماری بات جا نہیں سکتی, ہمارے ماشاءاللہ اس وقت 4 ہاسپٹل کام کریں گے. ایک نواز شریف ہاسپٹل کام کرے گا, ایک آل عمران کرے گا, الخمینی کرے گا, اسی طرح شہد مٹھا کا اسپتال یہ کام کریں گے. یہ سارے کے سارے ان کو ایکٹیو کروایا. اس میں نمبر 1 قسم کے اچھے پروفیسر ڈاکٹرز کا ارینجمنٹ کیا. بہت بڑی ہماری میٹنگ ہوئی. تو اس میں خصوصی طور پہ سی ایم صاحبہ نے اور ہمارے دونوں ہیلتھ منسٹر جو ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب نے اور ہمارے خواجہ عمران نذیر صاحب نے, مطلب ان کی ہدایت کے مطابق ماشاءاللہ شکر الحمدللہ یہ بھی بڑے اچھے انتظامات رات ہم نے کیے یہ والے. تو وہ اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ جو معاملات ہیں یہ والے, یہ جو ایام ہیں یہ نواسہ رسول کے ہیں, یہ ہم نے اکٹھے منانے ہیں. اس میں آغا صاحب ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ انتظامات بھی اسی حوالے سے کیے جاتے ہیں. جلوس کس ٹائم پہ برآمد ہوا, کس ٹائم پہ کہاں پہ پہنچا, اوبیسلی پھر تمام تر چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اذان علی اکبر کے وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جمع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جلوس جب اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بعد کے انتظامات بھی ہوتے ہیں. سو ٹائمنگ کے حساب سے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جیسے یہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ بھاٹی میں کب ہونا چاہیے. ہاں جی, بھاٹی میں کب ہونا چاہیے, اس سے پہلے جو مقام آتے ہیں تحصیل بازار ہے, تحصیل بازار میں کب ہونا چاہیے, یہ ٹوٹلی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے پروردگار سے کہ یہ بڑے پرامن طریقے سے یہ نثار ویلی سے برآمد ہوگا اور کربلا گام شاہ میں یہ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے پروردگار سے, اور پچھلی تمام روایات جتنی بھی ہے اس سے بہت پیارے انتظامات ہیں. اس بار پیسفلی سب سے ہونا چاہیے, سب سے بڑی بات ہے یہ پیسفلی ہونا چاہیے. امن سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. امن سے, جی ہاں. آغا صاحب آپ کے اپنے رضاکار بھی ہوتے ہیں, پھر راستے میں سبیلیں اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداروں کے لیے خصوصی طور پر لنگر کا اہتمام یہ پورے روٹ پر ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا ہے ماشاءاللہ پورے روٹ پہ مطلب شہزادہ علی اصغر کے نسبت سے جو دودھ تقسیم کیا جاتا ہے, پانی تقسیم کیا جاتا ہے, شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے, حضرت عباس کے حوالے سے یہ سبیلیں لگتی ہیں. مولا حسین علیہ السلام کے وہاں پیاس میٹر نہیں کرتی تھی بیٹا, پیاس میٹر نہیں کرتی تھی. وہاں تو ایک مشن تھا جو مشن لے کے
اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا حسین نے، تو وہ کیسے قربانی دینی تھی، وہ کیسے قربانی دینی تھی. مولا حسین نے اپنا سب کنبہ، پورا کنبہ شہید کر دیا. سب سے بڑی بات ہے اپنے 18 سال کڑیل جوان شہزادہ علی اکبر کی انہوں نے ان کے سینے میں سے برچی نکالی. کیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا، کتنا بڑا مشن ہوگا، کتنا بڑا امتحان ہوگا اس وقت. تو وہ امتحان سے وہ گزرے ماشاءاللہ. اور 6 مہینے کے بچہ، یہ 6 مہینے کے بچے کی آپ ہسٹری سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو یزید کی طرف اسے بچے کو اس ہاتھ میں اٹھا کے کہا، اے یزید میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ. پانی کی پیاس نہیں تھی، ان کو بتانا تھا کہ مطلب یہ کس حد تک یزیدی ٹولہ گر سکتا ہے. انہوں نے کہا اے حسین کیا آپ اس بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کو میں تپتی ہوئی ریت میں رکھ دیتا ہوں، تم اسے پانی پلا دو آ کے. کہنے کا مطلب ہے اتنا ظلم ہوا ہے کربلا میں. اسی اس داستان کو بیان کیا جاتا ہے، اسی کو عزاداری کہتے ہیں، اسی کو مجالس کہتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک عالم دین نے کیسا بیان کرنا ہے. یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا کربلا کا واقعہ. کربلا گام شاہ کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے خصوصی طور پر، وہاں پر بھی کیا تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی؟ شکر الحمدللہ. آپ نے کربلا گام شاہ کا نام لیا تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کا نام اصل جو ہے وہ سید غلام علی شاہ ہے. یہ اپنا جیسے ہی محرم کا چاند چڑھتا تھا تو یہ سر پہ لکڑی کا تازیہ لے کے یہ حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ موچی دروازے کی طرف نکلتے تھے. تو لوگ ان پہ پتھراؤ بھی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن یہ ایک درویش بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ایک درویش فقیر تھا یہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے قصبہ خاندان کو، ہمارے بزرگوں کو یہ روٹ بڑا پسند آیا. تو پھر انہوں نے باقاعدہ 200-250 سال پہلے یہ باقاعدہ کربلا گام شاہ کی پوری پراپرٹی خریدی اور اسے پسند آیا میرے بزرگوں کو. یہ نثار حویلی ٹو کربلا گام شاہ کا جو روٹ پسند آیا، اس کے راستے کی تقریباً بہت زیادہ پراپرٹی میرے بزرگوں نے خریدی. اور یہ ماشاءاللہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کہانی. یہاں پہ سید غلام علی شاہ کی جو ہے المعروف اپنا گام شاہ بولا جاتا ہے. تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. صحیح. سو یہ بھی آپ نے بتا دیا. اچھا جی، چھوٹے بڑے تمام جلوس جو ہیں اس میں آ کے مرج بھی ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ ایک بڑا جلوس ہے. جتنے بھی چھوٹے بڑے ماتمی جلوس ہوتے ہیں 9-10 محرم کے مناسبت سے دیکھیں تو اس کے لیے بھی کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ انہیں بھی کیا خصوصی ہدایات دی جاتی ہے؟ جو عزادار آتے ہیں ان کے لیے بھی کیا خصوصی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں؟ بیٹا یہ ایکچولی ایسا ہے کہ یہ اس کا یہ سب سے لیٹ ایشیا کا سب سے بڑا جلوس ہے. جی. اس سے پہلے جتنی عزاداری ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کے احترام میں، شب ذوالجناح کے احترام میں، یہ یوم عاشور، شب عاشور کے احترام میں سب لوگ اپنی اپنی عزاداریاں ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا میں انتظار ہوتا ہے کہ کیا ذوالجناح برآمد ہو گیا نثار حویلی سے، کیا کربلا گام شاہ میں ودیا ہو گیا ہے. اس سے پہلے تمام اپنا چھوٹے جلوس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بائنڈ اپ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات مت کرو کہ میں نے یہ کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ہماری ماشاءاللہ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کو میں نام لیا میں نے، ماشاءاللہ ہماری جتنی ایجنسیز ہیں ساری وہ تمام کے تمام کام کر رہے ہیں. یہ اگر کہنا نا کہ میں نے یہ کیا، مولا مشکل شاہ کا ایک فرمان ہے، مولا کا فرمان ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچانا شروع کر دے. آپ میں کا لفظ ختم کر دیں کہ ہم تو میں کا ختم کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ میرے مولا فرماتے ہیں جس شخص کے اندر برداشت کی قوت ہے وہ زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہار سکتا. ہمیں ایک دوسرے کے اندر برداشت کی قوت لانی پڑے گی، برداشت پیدا کرنی پڑے گی. وہ پتہ کس لیے؟ سنی شیعہ اتحاد ہونا چاہیے. ہمارے ممبروں سے جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں ان پہ شعلے نکلنی چاہیے، شعلہ بیانی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ امن ہونا چاہیے اور محبت کی گفتگو ہونی چاہیے. آغا صاحب اس میں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے. ممبر کو آپ ٹائم ملا آپ نے وہاں پہ امن کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو سب سے بڑی بات ہے سنی شیعہ میں اتحاد ہوگا تو امن ہوگا. اس کے لیے ملک پاکستان کی میں سلامتی کے لیے اور بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ سب کچھ. بے شک ایسے ہی، اور اس کے لیے ہمیں دعا گو بھی رہنا چاہیے. اپنے ملک کے لیے ہمیں سب
کو بڑھ چڑھ کر آگے ہونا چاہیے. ہم دعا گو ہیں کہ 9 اور 10 محرم کے تمام انتظامات خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں جی. کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، خون کی تحریر ہے، سب کی تفسیر ہے، یہ ہے کربلا، یہ ہے میرا حسین. آج بھی ہمارا دین سربلند ہے، آج بھی نماز ہر جگہ پر قائم کی جا رہی ہے. یہ وہ داستان کربلا ہے جس نے دین کو سربلند کر دیا، جس نے نماز کو حیات بخش دی. آج ہے جی 8 محرم الحرام اور اس کے بعد 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام. کربلا کا واقعہ ہمیں کیا کیا کچھ سکھا گیا، کیا کیا کچھ بتا گیا، رہتی دنیا تک کیا کیا مثالیں قائم کر گیا. روشنی ڈالنے کے لیے ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں خوش آمدید کہیں گے. شہر بانو آپا نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. یہ واقعہ کربلا جس نے دین کو سربلندی بخش دیا آپا، جس نے نماز کو بقا بخش دی، جس نے رہتی دنیا تک ہمیں یہ بتا دیا کہ دین سربلند ہوا تو کس طرح سے، اس پہ روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے، واقعہ کربلا کو آئسولیشن میں کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. نہ یہ وقتی معاملہ تھا، نہ کوئی نیجی ریئیکشن تھا، نہ اچانک کوئی حادثہ نمودار ہوا، بلکہ اس واقعے کی پرورش برسوں نے کی ہے. اور جو اس موقع کے لوگ ہیں بنی امیہ کے، خصوصاً یزید، وہ صرف اس پلان کا ایگزیکیوٹر ہے. 10% کا پارٹیسپیشن جس میں قتل امام حسین علیہ السلام ہے. 90% جو کاروائی ہے یہ فتح مکہ سے شروع ہوئی. پیغمبر علیہ السلام کی اس کامیابی اور کامرانی کو کہ لوگ جوخ در جوخ دین میں داخل ہو جائیں گے. خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ سرفراز ہوگا، محمد رسول اللہ کی بازگشت ہوگی. یہ عربوں کے مزاج نے، خصوصاً قریش کے طاقتور گروہوں کے مزاج نے اسے برداشت نہیں کیا. ہاں، انہوں نے اس وقتی شکست کو جو فتح مکہ کی صورت میں ان کے حصے میں آئی تھی، اسے ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر قبول ضرور کیا اور اس پر سرنڈر کیا. وہاں پر پیغمبر نے انہیں معافی دی، طلقاء کے لقب سے یاد کیے گئے. پھر پیغمبر نے اس حنین کے موقع کے اوپر ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انہیں راغب کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب کے نام سے انہیں پکارا، اور اس مال میں سے جو حنین میں ملا سب سے زیادہ انہیں حصہ دیا گیا. لیکن فطرتاً وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے. یہ بہت لمبا ایک سپین ہے. اگر ہم جناب خلیفہ ثانی جناب عمر کی رحلت اور شہادت پر بھی اگر ریسرچ کریں تو اس میں بھی اتنی سیدھی نہیں ہے وہ کہ غلام آیا اور اس نے، کیا مجال ہے غلام کی کہ وہ اتنے طاقتور خلیفہ پر حملہ کر دے. ایک بہت بڑی سازش ہے. اس سازش کے تانے بانے خلیفہ کی اس سختی کو جو انہوں نے ان پر ہاتھ کسا ہوا تھا، بہت سال ہو گئے تھے، 10 سال سے اوپر ہو چکا تھا، اس پر ماننے پر راضی نہیں تھے. پھر جناب خلیفہ سوم کی شہادت جو ہے وہ بھی کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کے بھی سازش کے تانے بانے کہیں اور ہیں. خلیفہ کو لوگوں کے خلاف بھڑکایا گیا کہ تم ڈٹے رہو ڈٹے رہو، صحابہ کے ساتھ آپ نیگوسیٹ نہ کرو اور ڈٹے رہو، ہم لشکر بھیج رہے ہیں، ہم لشکر بھیج رہے ہیں. لشکر بھیجنے والے چاہتے تھے ان کا قصہ بھی تمام ہو تاکہ پھر ہم اس کے بعد پوری طرح طاقت پر آ جائیں. پھر یہ جمل کی کہانی ہے، صفین کا واقعہ ہے، نہروان کی لڑائی ہے. جناب علی مرزا کے وہ 4.5 سال وہ مسلسل اسی کشمکش کے اندر گزر گئے. وہیں سے کربلا کی تاریخ آہستہ آہستہ رقم کی جاتی رہی. جب صفین سے واپسی پر امام علی کوفے کے اس مقام سے گزرے جسے آج کربلا کی زمین کہتے ہیں، تو آپ کے گھوڑے کو ایک ٹھوکر لگی. اس ٹھوکر کے لگنے سے آپ زمین پر اتر آئے. آپ نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا اس زمین کا نام کربلا ہے. اسی وقت آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اے ابو عبداللہ الحسین، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون سا خانوادہ ہے جو اس کارزار میں اترا. یہ سورہ ابراہیم میں جسے کلمہ طیبہ کے ساتھ شجر طیبہ کہہ کر قرآن مجید نے روشناس کرا.
کلمہ طیبہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے آل ابراہیم اور ان کی اولاد ذریت اسحاق اور ذریت اسماعیل پر. ذریت اسحاق تو وہاں پر ختم ہو گئی، جناب عیسیٰ کو جب آسمانوں کی طرف طلب کر لیا گیا، لیکن ذریت اسماعیل آخری پیغمبر، اور آخری پیغمبر تک قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ چلنا ہے. اب اس قیامت تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کیا کوئی ریزسٹنس نہیں تھی؟ کیا لوگ بہت آسانی سے قبول کر رہے تھے؟ کیا لوگ تو اس لیول تک آ گئے تھے کہ جب اذان میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہاشم کے بیٹے کا نام تو اذانوں میں بھی آ رہا ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، حالانکہ اقتدار تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آج بھی دیکھیے وہ ریزونیٹ کرتی تھی ان کے کانوں میں محمد ابن عبداللہ کا وہ نام، اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو قرآن کریم نے ان پر ذمہ داری لگائی تھی کہ تم شجر طیبہ ہو اور کلمہ طیبہ کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بائی آل مینس جان جائے تب. سورہ کوثر میں بے شک فصل لربک ونحر، تمہیں تو سپر ابنڈنس دے دی نا. سپر ابنڈنس میں کلمہ طیبہ کی ذمہ داری دی، تمہیں نبوت دی، تمہیں امامت دی، تمہیں عطرت دی، تمہیں طہارت دی، تمہیں شجاعت دی، تمہیں عصمت دی، تمہیں قرآن دیا، تمہیں حکمت دی، تمہارے گھر میں فرشتے اترے. پھر اس کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فصل لربک ونحر، خدا کی اطاعت اور قربانی، اور پرپیچول اطاعت اور پرپیچول قربانی. کربلا واقع امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ اس کلائمیکس ہے اس قربانی کا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام لشکر لا سکتے تھے، لوگ جمع کر سکتے تھے، قافلے اکٹھے کر سکتے تھے، لیکن یہ معاملہ لشکروں والا نہیں تھا، ورنہ ایک چھوٹی سی جنگ بن جاتی. دیکھیے لشکر شام کے مقابلے میں تو امام حسین علیہ السلام حجاز سے لشکر نہیں لے جا سکتے تھے. امام علی جس وقت صفین اور نجمل کی طرف گئے ہیں، حجاز سے 700-800 ہزار آدمی آپ کے لشکر میں ہوتا تھا. اہل عراق اتنے زیادہ پسے ہوئے تھے کہ ان کے اندر یہ دم نہیں تھا اب کہ وہ اہل شام کا مقابلہ کرتے، اور جہاں پر سازشیں چل رہی ہوں، پیسہ چل رہا ہو، لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہوں، ایسے میں خاندان نبوت کی پاس جب مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ دینے کے لیے ہے، تو کون ان کا ساتھ دیتا؟ لیکن خاندان نبوت کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے بھئی سب نے تو بیعت کر لی تھی. بھئی اگر بات بیعت ہی کی تھی، خط لکھا باپ نے بیٹے کے نام کہ تم 3 آدمیوں پر ضرور توجہ رکھنا، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، حسین ابن علی، وہ 2 تو ہینڈل ہو سکتے ہیں، یہ حسین ابن علی ہینڈل نہیں ہو سکیں گے. وہ خط موجود تھا. اچھا آپ دیکھیے کہ امام حسین اسلام چلی، سب نے کر لی بیعت، عبداللہ ابن عمر نے بھی کر لی تھی. اچھا سب نے کر لی، تو اب جب سبھی نے کر لی، پورا اس مملکت اسلامیہ آپ کا حامی اور ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام پر آپ کو کیوں اتنا زور لگانے کی ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر زور لگانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ اس استحکام ملوکیت کے لیے نبی کے بیٹے کی آتھینٹیکیشن چاہیے تھی. بے شک امام حسین علیہ السلام کی سٹیمپ چاہیے تھی. امام حسین علیہ السلام اس وقت دین کے واحد وہ ریپرزنٹیٹیو تھے کہ جن کی سٹیمپ کرنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نے سٹیمپ کیا. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑے کہ آپ بیعت کریں. تو کر لی امام حسین علیہ السلام نے بیعت، اور اپنے ارشاد فرمایا نحن اہل بیت النبوہ مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے. اللہ نے ہمارے گھر سے دین کا آغاز کیا اور ہم پر دین کا اختتام کرے گا. ہم بیعت کریں گے، ہم قابل بیعت ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سارے معاملے میں امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی اتنی کلیئر تھی. آپ نے 12 دن میں مدینہ چھوڑ دیا جب ولید نے آپ سے گورنر بھی کزن تھا نا، جی یزید کا کزن تھا. 12 دن میں آپ نے چھوڑ دیا. جب آپ مکے آئے تو آپ نے 4 مہینے شیب ابی طالب میں قیام کیا، اور شیب ابی طالب امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا وہ بہت سمبولک ہے. پیغمبر علیہ السلام کے خلاف جب سارے عرب مکے کے اکٹھے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ بنی ہاشم کی ڈویلنگز کو آگ لگا دیں گے اور یہ جل کر مر جائیں گے رات کے اندھیرے میں، تو جناب ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کر آل عبد المطلب اور بنی ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب میں منتقل ہوئے. 3 سال وہاں بھوک تھی، پیاس تھی، درختوں کے پتے، درختوں کی چھالیں ابال کے پلائی جاتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا. جناب خدیجہ کے ایک زیور کے عوض میں ایک مشک پانی کی خریدی جاتی تھی. لیکن 3 سال تک صحتیں ختم ہو گئیں، جان کے لالے پڑ گئے. ہر روز جناب ابو طالب اپنے بیٹے کے بستر سے جناب رسول کا بستر تبدیل کرتے تھے کہ اگر قتل ہو تو میرا بیٹا ہو، پیغمبر بچ جائے. لیکن کیا اس ریزسٹنس میں کمی آئی جس کی بنیاد پیغمبر نے رکھی تھی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ریزسٹنس کی بنیاد رکھی کہ بھوک ہو تب، پیاس ہو تب، جان کا نقصان ہو تب، پیاروں کا نقصان ہو تب، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر کمپرومائز نہیں کروں گا. 4 مہینے کے بعد
آپ نے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حج کو ترک کیا اور آپ نے عمرے میں اسے تبدیل کیا. امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سامان پورے بن چکے تھے اور آپ کو قاتلوں کے, حاجیوں کے بھیس میں قاتل نظر آ رہے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جناب علی مرتضیٰ قتل ہوئے, لوگوں نے کہا جی وہ ایک خارجی تھا. ایسے ہی خارجی آیا اور اس خارجی نے حیدر کرار کو اس سر پر شگافتہ کر دیا. پوری ایک سازش کے تانے بانے تھے. جیسے جناب عثمان کے قتل کی میں نے بات کی, جیسے جناب عمر کی میں نے قتل کی بات کی, یہ ساری سازشیں ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت, زہر دے دیا, جی بیوی نے زہر دے دیا. سازشوں کے تانے بانے بہت گہرے تھے, لیکن ہر ایک کا قاتل چھپ گیا. اب جناب عمر کا قاتل جو ہے ولو ہو گیا, سازش چھپ گئی. جناب قاتل کو عثمان باقی ہو گیا, سازش چھپ گئی. جناب علی مرتضیٰ کا قاتل جو خارجی ہو گیا, سازش چھپ گئی. امام حسن کے قاتلہ بیوی جودہ ہو گئی, قاتل چھپ گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتل کو لیڈ کیا اور کھینچ تک کر کربلا تک لائے, اور اس کے بعد پھر قاتل کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی. نہ کوئی پہاڑ تھا, نہ دیوار تھا, نہ جنگل تھی, نہ درخت تھا, نہ کوئی جھاڑی تھی جس میں قاتل اپنا منہ چھپاتا. ایسا ایکسپوز کیا قاتلہ نے آل محمد کو کہ قیامت تک کے لیے ان کو قابل لعنت قرار. لیکن آپ دیکھیے نا, امام حسین علیہ السلام نے کام کیوں انجام دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کام اس لیے انجام دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی. پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے منہ کو چومتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے حسین منی ونا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. تو اگر بیعت کا سوال امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا تو وہ سوال بیعت امام حسین سے نہیں تھا, پیغمبر سے تھا. تو کیا پیغمبر اگر زندہ ہوتے تو بیعت کر لیتے بنی امیہ کے ان اوباش لڑکوں کی؟ اگر پیغمبر کر لیتے تو حسین بھی کر لیتے. تو امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جو نیابت پیغمبر کی منزل کے اوپر ہے. حسین منی ونا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے. آپ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. جی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. اب وہ کربلا کا سفر جو کہ اس نماز تک پہنچا جو نماز کی بقا بنی. جی آپ. امام حسین علیہ السلام تو سفر کر کے آ رہے تھے کربلا کی طرف, تو وہ تقریباً 22 دن کا سفر ہے. وہاں پر ایک مقام پر ذو حسم جسے کہتے ہیں, ہر کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا. ہر کوئی پابندی لگائی گئی تھی, یا چل پڑے امام حسین علیہ السلام, گھیر لو, گرفتار کر لو. تو ہر کی مجال نہیں ہوتی تھی فرزند رسول کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرنے کی, یا ان کو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن جب وہ آیا تو وہ اس کا لشکر کے پانی ختم ہو چکا تھا, پیاسے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اس کے سواروں اور سواریوں, گھوڑوں, سب کو پانی پلایا, اپنی مشکوں کے دہانے کھول دیے. وہ اور ذرا ایک اخلاقی دباؤ میں آ گیا. ہر نے ایک نماز پڑھی ظہر کی امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں اس مقام پر. پھر قافلہ آگے بڑھا, عصر کی نماز پڑھی منزل بیضا پہ, یہ اس کے بعد دوسری منزل تھی. عصر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا, تقریر کی. اس تقریر کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے حقوق وغیرہ, ان ساری باتوں جو آپ پہلے کر کے آئے تھے ظہر, اس کو چھوڑا. آپ نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور زمین میں گاڑ دیا, قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد آپ نے وہ معرکۃ الآراء جملے ارشاد فرمائے, من رای سلطانا جائرن ناقصا لحد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل بالعباد اللہ بالاسم والعدوان, جو خدا کے توحید کی مخالفت کرتا ہو, سنت رسول اور نبوت کی مخالفت کرتا ہو, اور ظلم اور گناہ کے ذریعے حکومت کرتا ہو, اور لوگوں کے گردنوں پر سوار ہو گیا ہو, اس کا علاج اس تلوار کے اندر. یہ شریعت محمدی کا وہ باب ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جسے مکمل کیا. پیغمبر کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا. کہ دو معاملات ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے مسلمانوں سے لڑائی کے دوران میں. پہلا یہ کہ جب مسلمانوں سے لڑائی ہو تو مال غنیمت وغیرہ کا کیا کرنا چاہیے. جیسے کفار سے ہوتی تھی تو مال غنیمت لوٹتے تھے, لے آتے تھے, وہ جو بوٹی آف وار جس کو کہتے ہیں. جب جمل کی جنگ ہوئی تو بوٹی آف وار تھی نا, اتنا بیٹل میں مال ملا, تو مسلمان چاہتے تھے ہم لوٹ مچائیں, جو جناب علی کے لشکر کے لوگ تھے. جناب علی نے وہاں پر شریعت محمد کا یہ باب مکمل کیا اور کہا کہ مسلمان سے لڑائی ہو تو ہرگز بھی کوئی مال نہیں لوٹے گا. آپ نے تنزیہ کہا اپنے لشکر کے لوگوں سے کہ تم عورتیں اور بچے لوٹنا چاہتے ہو, تو جناب عائشہ بھی تو ہماری مخالف ہیں. مخالفت آپ وہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ سب پر سناٹا پڑ گیا. جناب امیر المومنین نے شریعت محمد کا وہ باب مکمل کیا کہ جب مسلمان سے لڑائی ہو تو کوئی وار بوٹی نہیں ہے, کوئی لوٹ نہیں ہوگی.
دوسرا امام حسین علیہ السلام نے شریعت محمد کا باب مکمل کیا جب اسلام کے نام پر ظالم حکمران امت مسلمہ پر سوار ہو جائیں، جو ان کے خون کا سودا کریں، ان کی آبرو کا سودا کریں، ایسے میں ان پر خاموشی اختیار کر کے انہیں زبردستی اولی الامر سمجھ کے اپنی گردنوں پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا علاج تلوار کے اندر۔ یہ شریعت محمد کا دوسرا باب امام حسین علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اور اس کے بعد جب حر نے یہ بات سنی آپ کی تو حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ جو کہہ رہے ہیں یہی آپ کا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہا بالموت تخفنی، اس نے کہا آپ قتل کر دیے جائیں گے، مطلب آپ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ قتل۔ آپ نے فرمایا بالموت تخفنی، ارے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اگر میں قتل کر دیا جاؤں انسان کی انسانیت بچانے کے لیے میرے لیے سرفرازی کی بات ہے، اور اگر زندہ رہوں تب بھی میں لوگوں کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہوں، لیکن تیرے لیے بڑی ذلت کی بات ہے کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، ذرا سی زندگی، اور اس کے مقابلے میں انسانیت کہ ایک زندگی بچ جائے گی لیکن انسانیت پامال ہو جائے گی، اور نبوت پامال ہو جائے گی، شریعت پامال ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پامال ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تیرے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اتنی سی زندگی کے لیے ذلت کی موت، ذلت اتنی سی زندگی کے لیے تو اتنی ذلت اٹھائے گا؟ ایسی کہہ کر آپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، آگے بڑھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جملہ حر پر کیسا اثر انداز ہوا۔ اتنی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے، اللہ اکبر۔ شب عاشور جب حر نے فیصلہ کیا اس طرف جانے کا، یہی ایک جملہ تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حر نے کیا تبدیل کیا، حر نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، حر نے اپنے گھوڑے تبدیل کر لیا، حر نے اپنے ساتھی تبدیل کر لیا، حر نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ حر نے کیا تبدیل کیا؟ حر نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا، حر نے فقط اپنا امام تبدیل کر لیا، اپنا لیڈر تبدیل کر لیا۔ اس لیڈر کی تبدیلی میں جہنم سے جنت کا، نار سے فلاح کا، بربادی سے فلاح اور خوشحالی کا سودا کیا حر نے، ایسا سودا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بریک کا کہا جا رہا ہے جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، واقع کربلا پہ آپ روشنی ڈال رہی تھیں۔ بیٹے دوسری محرم کو آگے امام حسین علیہ السلام اور حر گھیر کر لایا، زمین سے خاک اٹھائی آپ نے، سونگا، کہا یہی میرا مقتل ہے، اتر آئے گھوڑے سے۔ پیغمبر علیہ السلام اس کی خبر بہت پہلے دے چکے تھے، امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے پیغمبر کے سینے پہ تھے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر کے میرے حجرے میں تھے، چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی، میں ایک دم کمرہ کا دروازہ کھول کے گئی، پیغمبر خیر تو ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیسا فرشتہ آیا جو آج تک نہیں آیا تقریب۔ اور اس نے کہا کہ جس بچے کو آپ سینے پہ لیے بیٹھے ہیں اس کو کربلا کے دشت میں قتل کر دیا جائے گا، پیاسا بھوکا۔ اور یہ مٹی دے کر گئے اس مقتل کی، ام سلمہ تم زندہ رہو گی، اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس روز یہ مٹی خون ہو جائے سمجھنا میرا بچہ قتل ہو۔ پیغمبر نے اس قتل کی نشاندہی اپنی زندگی میں پرپیچول کئی بار کی، اور جناب ام سلمہ کو کسٹوڈین بنایا اس خاک کا جو خاک کربلا تھی۔ امام حسین السلام نے وہ زمین خریدی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈگنیفائیڈ جو ایٹیٹیوڈ ہے نبی کے بیٹے کا، بھئی کسی کی آج آپ ہر زمین پر مسجد تعمیر کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ مسلح لگا دیتے ہیں، ہر جگہ قبرستان بنا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب زمین پر آئے تو پوچھا کہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہا بنی اسد کی۔ کہا بلا لاؤ ان کے لوگوں کو۔ اور اس وقت آپ نے 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی۔ بعض تاریخوں میں 60,000 دینار لکھا ہے، بعض تاریخوں میں 60,000 درہم لکھا ہے، جو بھی سکہ رائج الوقت تھا۔ آپ نے وہ پیسے ان کو پیمنٹ کیے، اور اس کے بعد وہ زمین کے جو بھی قبالے ہوتے ہوں گے، جو ڈاکیومنٹیشن، آپ نے وہ دوبارہ ان کے نام کر دی، اور کہا کہ بس اتنی ذمہ داری کرنا، کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے اسے اس کو طرف گائیڈ کر دینا، اس کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ قیمت طے ہوئی، پیسے دے کر بنی اسد کو وہ زمین دوبارہ امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین علیہ السلام جہاں دفن ہے اور آپ کے رفقات دفن ہے، وہ آپ کی ملکیت کی زمین ہے، قبضے کی زمین نہیں ہے۔ یہ جا بجا قبضے کر کے جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ نبی کے خانوادے کا رویہ نہیں ہے، نہ نبی کا رویہ ہے۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام چوتھی محرم سے وہ لشکر آنے لگا، لشکر شام، اور ایک اتنا لشکر جمع ہوا کہ منیمم جن کی جو کوانٹم لکھا تاریخوں نے وہ 30,000 ہے منیمم، اور یہاں کیا تھے 125 آدمی ٹوٹل، بائی آل مینز 125، اور باقی 50-55 بچے اور عورتیں ایسے۔ تو حر نے سوال کیا عمر سعد سے۔ اب دیکھیے نا عمر سعد کون ہے؟
अशरा मुबशरा का सहाबी साद बिन नबी वक़ास और उनका बेटा, और चौथी मुहर्रम को वो वारिद करबला हुआ, चौथी मुहर्रम से 9वीं मुहर्रम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उससे परपिचुअल मीटिंग्स होती रहीं। और इमाम उसको कहते थे तू तो सहाबी का बेटा है, तुझे तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए, तुझे तो पैगंबर की नबूवत को बचाने के लिए मेरा साथ देना चाहिए, तो किस तरफ चला गया, किस कैंप में चला गया? तो उसने कहा फर्जंद रसूल मेरे घर है, बच्चे हैं, मालो असबाब है। और फिर मुझे आखिरी मीटिंग में उसने कहा कि आप मुझे रय की हुकूमत दे सकते हैं, मेरे पास रय की हुकूमत का नोटिफिकेशन आने वाला है। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा जब तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से या बैत ला या सर ला, उससे पहले वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि आप मुझे रय की हुकूमत दे सकते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खुदा की कसम तुझे रय की ज़मीन का एक दाना गंदम भी खाने को नसीब न होगा। और यही हुआ कि कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस अंजाम को पहुँचे, और क़यामत तक के लिए मुखालिफिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक मुखालिफत इमाम हुसैन नहीं है, ये मुखालिफत ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मुखालिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप रसूल की मुखालिफत करके कहाँ जाएंगे? आप अल्लाह को डिनाई करके किधर जाएंगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब चौथी मुहर्रम से वो काफिला, इतनी फौज, 7वीं मुहर्रम को कहा कि इनके खैमे उठा दो दरिया के पास से, चौथी मुहर्रम से खैमे उठा दी। अच्छा 7वीं मुहर्रम तक थोड़ा थोड़ा लड़ लड़ के पानी आता था, 7वीं मुहर्रम को पाबंदी लगा दी कि एक कतरा ये आब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में ना जाए। आप ये देखिए कि नमाजें भी पढ़ रहे थे, सदाई तकबीरें भी बुलंद कर रहे थे, नबी के बेटे को प्यासा रख कर मारना। और शरीयत मोहम्मद क्या कहती है, जानवर को ज़ुबा करो तो 2-2 3-3 दफ़ा पानी पिलाओ। और ये वही उनमें से बहुत सारे लश्करी वो थे जिसको ज़ू हसन की पहाड़ियों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी पिला चुके थे। 3 रोज़ की भूख और प्यास और धूप और गर्मी, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह खतरा हुआ कि पीछे से ये हमला करेंगे, तो आपने झाड़ियाँ जमा करके खैमों के पीछे आग लगाई ताकि पीछे से हमला ना हो सके। हत्ता कि इस वक्त आप खुद आखिरी मार्के और लड़ाई के लिए निकले तो आपने करीब पड़ी हुई खैमों के सामने की झाड़ियों को आग लगा दी थी, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के पर जिस वक्त में ये लश्कर पलटे खैमों की तरफ लूटने के लिए, तो बीबियों को इतना टाइम मिल जाए कि वो समझ जाएं, वो आग की वजह से वो आते हुए लोगों को देखकर खैमों से बाहर निकल जाएं या अपनी जान बचा सके। तो आप ये देखें इतना स्ट्रैटेजिकली आपने अपनी उस मुहिम को और उस मार्के को आपने प्लान किया था। और जिस वक्त आप कितने सारे लाशें उठा चुके थे, आप ये भी देखिए एहतराम मैयत, एक खैमा बनाया आपने, एक एक शहीद की लाश उठा कर ला कर रखते थे एहतराम के साथ। यह है शरीयत मोहम्मदी, एहतराम और शहादत का एहतराम। यहाँ तक कि आपने अपने छोटे बच्चे, जो 6 महीने का बच्चा था, जब उसे तीर से फरमला ने कत्ल किया, उसकी कब्र बनाई। छोटे बच्चे को आपने जुल्फ़िकार से खैमे की पुष्ट पर एक छोटी सी कब्र खोदी और उसमें जनाब अली असगर को आपने, एक बाप के लिए 18 बरस के बच्चे की लाश उठाना, भतीजों की, भाइयों की, दोस्तों की और 6 महीने की बच्चे की। और तारीखें लिखती हैं कि जितना आपके ऊपर वक्त सख्त होता चला जाता था, उतना आपका चेहरे का रंग बशाशत से सुर्ख होता चला जाता था। और जब आप खुद मैदान के अंदर निकल कर आए तो आपने उसके तलवार, आप किस तरह घोड़े पर सवार हुए, कोई पायदान पकड़ने वाला नहीं था। जनाब अली मुर्ज़ा की बेटी जनाब ज़ैनब ने देखा कि मेरा भाई दाएं और बाएं देख रहा है, कोई घोड़े की लगाम पकड़ने वाला नहीं, कोई बचा ही नहीं था। आप आगे बढ़ी, भाई के पायदान को घोड़े की पकड़ा, लगाम फ़रस को पकड़ा, भाई को घोड़े पर सवार किया। ये है आले मोहम्मद की कुर्बानी। और बहन ने जब भाई को घोड़े पर सवार कर दिया तो खुद जाकर टीले पर खड़ी हो गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग को देखती रही, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होकर गिर गए, घोड़े से घोड़ा नशीब में ले गया। और उस वक्त आपने उमर साद को आवाज़ दी, उमर साद देख वो जो गड़े में गिरा है, जो नशेब में पड़ा है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है, वो अली मुर्तज़ा का बेटा है, वो आले मोहम्मद का रिप्रेजेंटेटिव है। वो जनाब ज़ैनब का वो पुकारना उमर साद को। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त तलवार खींची है और जिस वक्त जिस तरफ आप हमला करते थे, आपके हाथ का एजाज़ था, इमाम के हाथ का एजाज़ था और जुल्फ़िकार का कमाल था। जिधर आप हमला करते थे उधर से फ़ौजें भाग जाया करती थी, यहाँ तक कि उमर साद को हुक्म देना पड़ा, तुम अगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते इसे पत्थर मारो। इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए, तीरें मारो, नेज़े फेंको। कम से कम 113 तीर थे जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 वो तीर हैं जो आपके कत्ल का बाइस बने, एक वो तीर जो आपने अपने हाथ से निकाल कर फेंके, एक वो तीर जो आपके मुंह में आके लगा और तालू में गड़ गया, आपने उसे खींच कर निकाला और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा तीर आपके पेशानी पर आकर लगा, आपने उसे खींच कर निकाला,
خون کا پرنالہ بہنے لگا، اس پر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا تیر آپ کے سینے پر آ کر لگا، اس پر آپ نے کہا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیری مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ وہاں سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے اللہ کی طرف رجوع کر، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے خوش ہے۔ سجدے میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، قاتل پشت پر سوار تھا، آپ نے گوشے چشم سے اسے دیکھا، کہا بالکل تیری وہی صورت ہے جو میرے نانا نے مجھے بتائی تھی، اور کہا تو بہت بلند مقام پر بیٹھ گیا، یہ مقام قرآن ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اس نے خنجر چلانا شروع کیا، گوشے چشم سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الہی قد وفیت بعہدی اوفو بعہدکا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا۔ اور وہ وعدہ پورا ایسا ہوا کہ نماز کی سربلندی ہو گئی، دین کی سربلندی ہو گئی، اور رہتی دنیا تک نماز کی بقا ہو گئی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔